السلام علیکم سب دوستوں بھائیوں کو۔ تو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ 14 PS فیڈ کے متعلق ہے۔ تو بہت سے دوستوں کو پتہ ہے کہ یہ فیڈ جو 14 PS ہے یہ کیسے استعمال کرتے ہیں، کس لیے ہوتی ہے، اور کئی دوستوں کو نہیں پتہ۔ تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فیڈ جو ہے آپ کو استعمال کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اپنے برڈس کے لیے، خاص طور پہ مرغیوں کے لیے، چوزوں کے لیے، اصیل جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے۔ تو چلیں میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ اس کا استعمال کیسے کرنا اور یہ کیوں استعمال کرنی ہے اور کیوں نہیں استعمال کرنی۔ تو پہلے آپ اس فیڈ کو غور سے دیکھ لیں، یہ 14 PS فیڈ ہے، اس کے دانے دیکھ لیں۔ اور یہ فیڈ جو آپ نے جب بھی لینے جانا ہے تو کسی اچھے برانڈ کی لینی ہے اور تازہ فیڈ لینی ہے۔ اور تازہ فیڈ کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہلکی ہلکی سفید ہوگی اور اس میں کوئی بھی آپ کو سسری کا دانہ تک نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو ایک بھی سسری کا دانہ نظر آ جاتا ہے تو سمجھ لیں فیڈ پرانی ہے اور وہ استعمال کے قابل نہیں ہے۔ اس سے آپ کے برڈس جو ہیں بیمار بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کھائیں گے ہی نہیں، اور اگر وہ بھوکے ہیں اور وہ کھا بھی لیں تو ان کے لیے وہ اچھی نہیں ہے۔ اور یہ آپ کو شاید کیمرے میں یہ صحیح نظر نہ آئے لیکن یہ ہلکی سفید ہوگی، اور جس کا گہرا پیلا رنگ ہوگا اور بلیک ہوگی وہ فیڈ نہیں آپ نے لینی، وہ فیڈ 2 نمبر ہے اور اس میں وہ پرانی بھی ہے۔ چلیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کو استعمال کرنے کے فائدے کیا ہیں اور نقصان کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے اس کے فائدوں کی بات کر لیتے ہیں۔ فائدے اس کے یہ ہیں کہ اگر آپ نے بچے وغیرہ نکلوائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پرندوں کے، تو میں نے تو یہ مرغیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں اصیل، تو میں تو ان کے لیے لایا ہوں۔ تو اگر ان کو آپ 2 سے 3 مہینے دیں گے تو ان کی جو گروتھ ہے وہ بہت تیزی سے ہوگی۔ جہاں بھی آپ ان کو باجرہ ڈالتے ہیں تو باجرے کی نسبت وہ جلدی بڑے ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں پروٹین اور کیلشیم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک 14 نمبر فیڈ بھی آتی ہے، تو وہ جو فیڈ ہے وہ موٹے دانے ہوتے ہیں اور یہ باریک دانے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ چوزوں کو بھی آپ ڈال سکتے ہیں جو 2 منتھ کے ہیں، اور اگر چھوٹے نکلے چوزے ہیں تو ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو اس کو باریک کرنا ہوگا۔ اگر آپ کے گھر میں بلینڈر مشین ہے تو اس میں ڈال کے اس کو ہلکا سا باریک کر کے پھر ان کو دے سکتے ہیں آپ۔ تو فائدہ ہے، پہلے تو آپ کو میں اس کے فائدے بتا رہا تھا کہ یہ ان کی گروتھ جلدی کر دے گی۔ دوسرا، یہ ان لوگوں کے لیے فیڈ ہے جنہوں نے کاروبار کیا ہوا ہے، جو اپنے برڈس کا وزن بڑھا کے سیل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی گروتھ اچھی ہو، وزن زیادہ ہو اور وہ سیل ہو جائیں، ٹھیک ہے، ان کو اچھے پیسے مل جائیں۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ان کی ہائٹ وغیرہ انکریز ہو جاتی ہے اس سے، تو آپ کا جو ہے ٹائم اور وقت بچ جاتا ہے۔ اور اب جو ہے میں اس کے کچھ نقصانات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ فیڈ جو لوگ جنہوں نے اپنے مرغے وغیرہ فائٹ کے لیے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یا جنہوں نے شوق کے لیے رکھے ہیں، کاروبار کے لحاظ سے نہیں رکھے، تو وہ یہ فیڈ جو ہے اپنے چوزوں کو یا مرغوں کو نہ دیں، کیونکہ ان سے ان کو نقصان یہ ہوگا کہ جو ان کی ٹانگیں ہیں نا وہ کمزور ہوں گی۔ میں آپ کو دکھاؤں گا، میں نے اپنے ایک چکس کو یہ دی ہے فیڈ، تو اس کی ٹانگوں میں جو ہے نا مسئلہ آ گیا، اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں اور وہ ٹانگوں سے جو ہے نا مضبوط نہیں ہے۔ تو اب میں اس کے ٹانگوں کا جو ہے علاج کر رہا ہوں۔ تو یہ ویڈیو صرف آپ کو دکھانے کے لیے میں نے بنائی ہے، تو اس لیے جو ہے آپ یہ فیڈ اپنے چکس کو نہ دیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کوشش یہی کریں، اگر آپ نے دینی بھی ہے نا تو 1 مہینے سے 2 مہینے تک ان کو یہ فیڈ دے دیں آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ فیڈ ان کو دینا بند کر دیں، ان کو گھر کا دانہ، مکس دانہ بنا کے دیں۔ اس سے یہ ہے کہ ان کی جو ہے ہائٹ اور گروتھ جو ہے آہستہ ہوگی، لیکن یہ ہے کہ وہ پراپر صحت مند ہوں گی، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ٹانگوں کا، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ اصل میں فارم والے دیتے ہیں تاکہ ان کے چوزوں کا ویٹ جلدی بڑھ جائے اور وہ سیل کر کے منافع کما لیں۔
اور ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ان کی ٹانگیں کمزور ہیں یا وہ چل پھر سکتے ہیں یا نہیں سکتے، ان چیزوں سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے۔ یا جنہوں نے فارم بنائے ہوئے ہیں وہ جلدی ان کو بڑا کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے گھر میں رکھنے ہیں اپنے شوق کے لیے تو یہ کام نہ کریں۔ یہ فیڈ اچھی بھی ہے اور نقصان بھی ہے اس کا بہت زیادہ۔ تو میں تو جو ہے فیڈ یہ چوزے لایا تھا 2-3، ان کو میں دے رہا ہوں، میں 1 مہینہ دوں گا پھر میں بند کر دوں گا، کیونکہ اس لیے یہ تھوڑی سی ہے، تو اس لیے جو ہے 2 منتھ تک آپ دے سکتے ہیں۔ بڑے مرغیوں انڈے دینے والی مرغیوں کو خاص طور پہ یہ نہ دیں۔ یہ فیڈ کے جو ہیں کچھ نقصانات ہیں اور کچھ فائدے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو مہربانی کر کے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو میں اور بھی آپ کو اس کا استعمال کا طریقہ بھی آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ نے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے دینے کا، کہ آپ کیسے صحیح طریقے سے جو ہے اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ہیں جو اس کو خشکی ان کی آگے رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان کا گلے میں جو ہے ریشہ وغیرہ پیدا کر دیتی ہے، لیکن آپ نے ان کو ایسے نہیں دینا۔ اس فیڈ کو جو ہے دینے کا ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ اس کو کس طرح دیں گے اپنے برڈس کو۔ تو جو میں نے آپ کو اس کے فائدے بتائے ہیں اس حساب سے اگر آپ ویٹ وغیرہ بڑھانا چاہتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے شوق کے لیے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اپنے برڈس کو صحت مند ایکٹیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ فیڈ آپ استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے وہ سست ہوں گے، کیونکہ ان پہ موٹاپا آئے گا تو وہ ایک جگہ بیٹھ جائیں گے، چلنے میں انہیں دقت ہوگی، ٹھیک ہے، ٹانگیں کمزور ہوں گی، صرف وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بن جائیں گے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں، نہ وہ لڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے سیل رکھے ہوئے ہیں، ہاں اگر کسی نے شوق کے لیے نہیں رکھے، سیل کرنے ہیں یا ان کو وزن وغیرہ بڑھانا ہے ان کا، تو پھر یہ دیں۔ وزن کے لیے بڑھانے کے لیے یہ تیزی سے کام کرتی ہے۔ باقی مجھے آپ اجازت دیں، باقی اللہ حافظ۔